اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمتا وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، قرآن مقدس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات امامہ وہ پیشوا تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، وہذا کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن مقدس مصدق یہ تصدیق کرنے والی ہے کس زبان میں؟ لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کو ڈر سنائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اور نیکوں کو بشارت سنائے۔ اس کتاب کی یہاں پر دو خصوصیات بلکہ تین خصوصیات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ضمنی طور پر تو چار بنتی ہیں لیکن بنیادی طور پر تین۔ نمبر ایک، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے تورات کی۔ نمبر دو، یہ کتاب ظالموں کو ڈر سناتی ہے۔ نمبر تین، نیکوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاریب کتاب جہاں تصدیق کرتی ہے وہاں پر ظالموں کو ان کا انجام بھی بتاتی ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبری بھی دیتی ہے جنت کی۔ اور اس کتاب کے بارے میں اس پہلو کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ کتاب ایک آئینے کی مانند ہے، آئینہ ہے جو انسان کو اس کی اصلیت بتاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جب انسان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے قرآن کی روشنی میں اور اس کی شکل اس میں بھدی نظر آئے، بھیانک نظر آئے، تو اسے چاہیے کہ آئینہ توڑنے کی بجائے اپنی شکل ٹھیک کرے۔ ہمارے ہاں جو عموماً اصول ہے کہ ہم آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بھدی شکل ہماری نظر نہ آئے۔ قرآن بالکل آئینہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب آیات بینات کی تلاوت کیا کرتے، مشرکین مکہ منافقین کو جب آئینہ نظر آتا وہ پریشان ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک شعر بڑا کمال کا ہے، فتح مکہ کے موقع پر، جامع ترمذی میں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے تو سب کو معاف کر دیا مگر صحابہ کو خوشی بھی تھی۔ یہ شاعر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے آگے آگے اچھل رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر جو قرآن مقدس کے حوالے سے تھا، آپ فرمانے لگے خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اے کفار کی اولاد آج میرے نبی کا راستہ چھوڑ دو، خلو چھوڑ دو، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، آج میرے نبی کا راستہ چھوڑ دو، الیوم نضربکم، آج کے دن ہم تمہیں ماریں گے، آج کے دن ہم تمہیں ماریں گے۔
مگر ماریں گے کیسے؟ تیر نہیں ماریں گے، نیزے نہیں ماریں گے، بھالے نہیں ماریں گے۔ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، جو اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، آج کے دن ہم تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے ماریں گے۔ اب قرآن پڑھ کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہم آیات پڑھیں گے، آج کے دن ہم جب یہ پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب جب تیرے رب کی طرف سے مدد آئے گی، فتح نصیب ہوگی، اے محبوب تو دیکھے گا لوگ جوک در جوک اللہ کے نظام کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ یہ آیات پڑھیں گے، فتح مبینہ والی آیات پڑھیں گے، جن آیات کے اندر تمہارے کالے کرتوت بیان کیے گئے ان آیات کو پڑھیں گے۔ ایمان والوں کو جو خوشخبری عطا کی گئی وہ آیات پڑھتے چلے جائیں گے اور تمہیں ہم مارتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مقدس جو ہے یہ ظالموں کو ڈر سناتا ہے، اور جو محسنین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، پالنہار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا آقا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رازق نہیں ہے۔ یہ ہے رب کا معنی، اس کے علاوہ کوئی ہمیں پروان نہیں چڑھا سکتا۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ پھر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، وفاداری کی، استقامت اختیار کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ انہیں انعام یہ عطا کرے گا کہ ان کی طبیعت سے خوف کو بھی ختم کر دے گا اور ان سے غم کو بھی دور کر دے گا۔ یہ خوف ختم ہو جاتا ہے پھر جب استقامت کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور صرف اپنے رب کو ہی اپنا الہ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا انعام ہے جو دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر جب اس کی پیدائش ہوئی تو وہ بھی تکلیف کے ساتھ ہوئی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اب اس کی ماں کا اٹھانا اور پھر اس کا دودھ چڑھانا 30 شَهْرًا، یہ 30 مہینے پر یہ پیریڈ مشتمل ہے، 30 مہینے پر یہ پیریڈ مشتمل ہے۔ حتیٰ اذا بالغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ بندہ اپنے زور کو پہنچا، اپنی قوت کو پہنچا، یعنی جوانی کی طرف آ گیا۔ وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، اور 40 برس کا ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ آیت جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ
40 سال کی عمر کے حوالے سے خاص اشارہ عطا کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 برس کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا حکم عطا فرما دیا، قرآن کو نازل کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی جب 40 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت تورات عطا فرما دی۔ اسی طرح صوفیاء نے بھی اپنی کتابوں میں 40 سال کی عمر کا خاص تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 سال کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل اور قوت یہ مستحکم ہو جاتی ہے اگر صحیح انداز کے ساتھ اس کو ڈھالتا چلا جائے۔ اور بعض افراد یہ لکھتے ہیں کہ 40 سال جب انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کو ایک خاص موقع اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی، کہ وہ جو چیز اپنی طبیعت میں بھرنا چاہے وہ بھر لے۔ اس لیے کوشش کریں 40 سال تک بھرپور محنت کریں، مطالعہ کریں، آگے بڑھیں، جستجو رب کے اندر آگے بڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آگے بڑھتے رہیں، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے آپ 40 کے قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ کی عقل کی، فکر کی، شعور کی، عمل کی کیفیت کے اندر مزید نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ تو 40 سال کی عمر میں جب یہ کیفیت، تو بعد مفسرین نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ آپ کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اس وقت قالا، عرض کی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، اے میرے اللہ، میرے دل میں یہ بات ڈال دے، ان اشکرا، کہ میں شکریہ ادا کروں، نعمتہ کا، تیری اس نعمت کا، التی انعمت علیہ، جو نعمت تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو نعمت میرے والدین پر کی۔ اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں دنیا کے اندر ترضیٰ ہو، جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے۔ یہ بہت بڑی دعا مانگی کہ اے اللہ، ایک تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اب نعمت کا شکریہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر قوتوں کو دین متین کی خدمت کے لیے صرف کر دے، مال ہے وہ بھی صرف کر دے، عقل ہے وہ بھی صرف کر دے، جسم کی قوت ہے وہ بھی صرف کر دے، محنت کرے، آگے بڑھے، علم کے ساتھ اپنی عقل کی قوت کو بڑھاتا رہے، علم کا جو نور ہے وہ بھی حاصل کرتا رہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا انتہائی گہرائی کے ساتھ مطالعہ، احادیث نبویہ کا مطالعہ، جس سے انسان کی فکری صلاحیتوں کو عروج ملتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے میدان کے اندر بڑھے تو یہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ہوگا، یہ ہے اس کی نعمتوں کا شکریہ۔ پھر والدین کے حوالے سے دعا ہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ کوئی نیک عمل کروا لے جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کے اندر بھی نیکی کو رکھ دے، یعنی اولاد کو بھی دعاؤں میں بھولنا نہیں چاہیے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع لایا، و انی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ جن کی نیکیاں ہم جن کی نیکیاں قبول کریں گے، جو بھی انہوں نے کی، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، اور ان کی سیئات سے درگزر فرمائیں گے، ان کی نیکیاں قبول کریں گے اور ان کی سیئات سے درگزر کریں گے۔ اب کتنا خوبصورت انداز دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ اوپن ہے، یعنی اس میں
انبیاء کے علاوہ جتنے نیک اعمال اختیار کرنے والے صحابہ ہیں یا اس کے بعد اللہ کے نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو لوگ صالحیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور صالحیت کا راستہ اختیار کرنے میں ان سے کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ان سے درگزر کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہو، ہم ان کے بارے میں عدالت لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ خدا نخواستہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں، یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، فی اصحاب الجنہ ہیں، جنت والوں میں ہیں، وعد الصدقی، سچا وعدہ ہے میرا، الذی کانوا یوعدون، جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جھوٹا وعدہ میں نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ان نیک بندوں سے سچا وعدہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی صالحیت کا راستہ اختیار کریں گے، میں ان کی سیئات کو معاف بھی کر دوں گا اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نور عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے، حق بولنے کی، حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔